اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین اکرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی کہ مسجد مقدس جمکران سے پروگرام مکتب عاشورہ اور انتظار کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں قرار دے. ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں اس حوالے سے بھی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک اس طرح کی گفتگو کر سکیں جس کی آج ہمارے معاشرے کے لیے نہایت ضرورت ہے، جس کا عنوان ہے، اس پروگرام کا عنوان ہے مکتب کربلا اور انتظار. میں انشاءاللہ اس کا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ الحمدللہ آج بھی جو عظیم شخصیت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور جن کے بیانات سے ہمیں کسب فیض کرنا ہے، وہ جناب مولانا شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، میں بھی شکر گزار ہوں عرض سلام و ادب کے ساتھ ساتھ، اور آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ایام عزاداری اور یہ مصیبت کے جو ایام ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، اس کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں مولا کے حقیقی عزاداروں میں قرار دے اور ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اللہ آمین. قبلہ میں بھی آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اسی طریقے سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ایام کی جو 40 حسینی کے ایام ہیں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. ناظرین، مجھے آج یہ عرض کرنا ہے، جیسا کہ آج ہماری گفتگو بھی آج جو ہونی ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہماری گفتگو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک حسینی معاشرہ کس طرح سے تشکیل دے سکتے ہیں، ایک مہدوی معاشرہ کس طرح سے تشکیل دے سکتے ہیں، مکتب کربلا کو ہم جو منتظرین حقیقی ہیں کس طریقے سے اپنے لیے ایک درس گاہ بنا سکتے ہیں. دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حسینی سمجھیں. اس سے بہت سی مشکلات خود حل ہو جائیں گی. اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی عمل انجام دیں گے، کسی کے لیے کوئی خدمت انجام دیں گے، تو آپ یہ سوچ کے نہیں کریں گے کہ یہ مثلاً ہمارا فلاں عزیز ہے، یا مثلاً اس سے فلاں رشتہ ہے، یا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ دوسرے محلے کا ہے، یہ دوسرے قبیلے کا. یہ نہیں، بلکہ اب ہمارے درمیان صرف ایک چیز ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ بھی حسینی ہے اور میں بھی حسینی ہوں. یعنی یہ حسینیت گویا کہ اس کی مثال اس طریقے سے ہو جائے گی جیسے تسبیح کا ایک دھاگا ہوتا ہے جو مختلف اور جدا جدا اور پراگندہ دانوں کو ایک جگہ سمیٹ کر تسبیح کی صورت دیتا ہے. تو یہ حسینیت ہمارے لیے بالکل اس طریقے سے ہو جائے گی کہ پوری دنیا میں اور جہاں بھی جو حسینی ہوگا وہ ہمارے لیے حسینی ہوگا، اور حسینیت اس کے اور ہمارے درمیان رابطہ ہے. اس کے لیے ہم جو بھی خدمت انجام دیں گے، یہ سوچ کے انجام نہیں دیں گے کہ اس کا عوض ہمیں اس سے چاہیے، اس کا بدلہ ہمیں اس سے چاہیے، بلکہ یہ سوچ کے ہم انجام دیں گے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یہ امام زمانہ کا منتظر ہے، تو ہمیں اس کی جو خدمت ہم کر رہے ہیں، امام ہمیں جو ہے وہ اس کا اجر دیں گے. تو اس کے لیے ہماری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. پھر اس کے بعد، اور ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی، جو ہمارے بہت بڑے مثلاً جو دستے ہوتے ہیں، ماتمی دستے جو ہوتے ہیں، جو انجمنیں ہوتی ہیں، وہ کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو آج ہم بھی ہمارے ساتھ رہیں، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، چونکہ ایک معاشرے کو حسینی معاشرہ بنانے میں اور مہدوی معاشرہ بنانے میں ہماری مجالس اعضاء کا، ہماری جو ماتمی انجمنیں ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو اس موضوع کے تحت اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، گفتگو جو ہماری چل رہی تھی وہ چل رہی تھی جو ماتمی انجمنیں ہیں. اس سے پہلے ہم نے مجالس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ مجالس میں بانی مجلس کیا کردار ادا کر سکتا ہے، خطیب اور ذاکر کیا ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، اور جو مومنین ہیں وہ کیا ادا کر سکتے ہیں ذمہ داری اپنی. اسی طریقے سے پھر جو ہمارے شعراء ہیں، نوحہ خان حضرات ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. لیکن جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہماری ماتمی انجمنوں کی ہے. تو یہاں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، مختصر طور پہ گفتگو رہی، لیکن چونکہ وقت
محدود تھا اور یہ موضوع بہت وسیع ہے. اگر خود اس کے لیے ماتمی انجمنوں کے لیے ایک پورا سلسلہ ہو، ایک تو اس کام کے لیے کہ وہ جو اتنی عظیم عبادت انجام دیتے ہیں، اتنا عظیم اپنا سرمایہ زندگی جو وقف کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے، واقعاً اس کی قدردانی ہونی چاہیے، ان کا ذکر ہونا چاہیے، ہمیں مجالس میں جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ علماء کی طرف سے ان کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اور بہتر اس سے کسب فیض کر سکتے ہیں. تو آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو انجمنیں ہیں کس طرح خدمات انجام دے سکتی ہیں اس مکتب عاشورائی کی اور مکتب کربلا کی. جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی اور بہت اچھے موڑ پر تھی. جی، خدا سلامت رکھے ہمارے انجمن کے جوانوں اور نوجوانوں کو اور ان کے بزرگ سرپرستوں کو، جو رہنما ہیں، کہ جو جو بانیان رہنما ہیں، ہیں واقعاً بہت اہم اور کردار ہوتا ہے واقعاً ان کا. قابل داد و تحسین ہے. جی، خود انجمن کے بانی اور انجمن کے اراکین بے شک. کی جو اتنے عظیم عبادت کے لیے جنہوں نے اپنی کمر باندھی ہے اور عبادت انجام دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی یہ عبادت بارگاہ مولا میں قابل قبول ہے. بے شک، بالکل. ہمیں شک کے ساتھ نہیں، جو بھی عبادت کرنا ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے. اکثر و بیشتر میں زائرین سے یہ بات کہتا ہوں یہیں پر مسجد جمگران میں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے کہ ہماری زیارت قبول ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دعا تو کر رہے ہیں مگر آپ اس یقین کے ساتھ زیارت کیجئے کہ ہماری زیارت قبول ہے. بے شک. قبول نہ ہوتی تو آپ یہاں نہ آتے. جی، بالکل. تو اسی طریقے سے ہمارے دستہائے ماتمی، انجمن ماتمی جو ہے وہ ان کی عبادت قبول ہے. بالکل. اور معاف کیجیے گا، جو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں واقعاً جو وہ زحمت کرتے ہیں جی، جب ایام ازاں نزدیک ہوتے ہیں، وہ جوان خاص طور پر جو صاحب بیاض حضرات ہوتے ہیں، جو نوحہ خان حضرات ہوتے ہیں، وہ کتنے دنوں سے پوری رات بیٹھ کے مشقیں کرتے ہیں جی جی کہ ہمیں یہ نوحے کس طریقے سے پڑھنے. بالکل. بالکل. مگر ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جی اور وہ یہ کہ چاہے ذاکر ہوں، جی چاہے مرثیہ خان ہوں، نوحہ خان ہوں، سوز و سلام پڑھنے والے ہوں، بانی ہوں، کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد جو ہے مجلس اذاں سے وہ صرف اور صرف جنت نہیں ہونا چاہیے. ایک بہت بڑی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، صرف جنت نہیں صرف ہونا چاہیے. جنت نہیں. صحیح. اس لیے ایک مثال میں دوں گا کربلا سے، چونکہ مکتب کربلا سے بحث چل رہی ہے. جی اگرچہ بہت ساری دعاؤں میں یہ بات ہے جی کہ وَأَدْخِلْنِ الْجَنَّةَ وَأَدْخِلْنِ الْجَنَّةَ، پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے. بے شک جنت تو ہمارا مقصد ہے اور ہمیں جانا ہے، لیکن چونکہ ہماری گفتگو مکتب کربلا سے ہے اور اصحاب حسینی سے اور انجمن کے نوجوانوں کو ایک درس دینا ہے، جی لہٰذا ہمارا مقصد اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے جی. وہ صرف جنت پر جا کے رک نہ جائیں. پھر کیا ہو، کوئی تو ہمیں جنت کے مقصد رکھنا آگے ہے. بھی بہت کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں اگر جنت ہی میں جانا مقصد ہوتا جی تو حسین ابن علی نے شب عاشور لوگوں کی جنت کی ضمانت لے لی تھی اور لے لی کہا تھی. تھا چلے جاؤ. بالکل. مگر لوگ نہیں گئے کہ نہیں، ہمیں آپ کی خدمت میں رہنا ہے، آپ کی خدمت میں رہنا آپ کی خدمت میں آپ کا تقرب. آپ کا تقرب اور آپ کے اوپر جان دینا ہے. اللہ اکبر. ورنہ جنت کی ضمانت امام نے کہہ دیا تھا لاؤ میں لکھ کر کے دے دوں، بے شک. لاؤ میں تمہیں کو تمہاری جنت دکھا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں. تم چلے جاؤ. اب اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی تھی شہدائے کربلا کے لیے بے شک. کہ جنت کا پروانہ لیتے، وہ بھی جوانان جنت کے سردار سے، اور چلے گئے ہوتے، آرام سے سوتے، جنت میں تو چلے ہی جاتے. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے اسی موضوع کے تحت، البتہ جسارت ہے. نہیں بالکل، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ القلب ثلاثہ، دل جو ہے وہ تین طرح کے ہیں، تین قسمیں ہیں. قلب مشغول بالدنیا، ایک قلب وہ ہے جو دنیا میں مشغول ہے. قلب مشغول بالعقبہ، ایک دل وہ ہے کہ جو آخرت اور آخرت میں. قلب مشغول بالمولا، مولا وہ مولا بھی اور یہ مولا بھی، چونکہ یہ مولا ہی اس مولا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. بے شک. تیسرا دل وہ ہے کہ جو مولا میں مشغول ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اما القلب المشغول بالدنیا، وہ قلب جو دنیا میں مشغول ہے، فلہ الشدۃ والبلاء، اس کے لیے شدتیں ہیں، مشکلات ہیں اور مصیبتیں ہیں. ٹھیک ہے. اما القلب المشغول بالعقبہ، وہ قلب جو مشغول ہے عقبہ میں، فلہ الدرجات العلیٰ، اس کے لیے بلند درجات ہیں. ٹھیک ہے. وہ اما القلب المشغول بالمولا، وہ قلب جو مولا سے مشغول ہے، فلہ الدنیا ولہ العقبہ ولہ المولا،
اس کے لیے دنیا بھی ہے، اس کے لیے عقبہ بھی ہے، اس کے لیے خود مولا بھی ہے. چونکہ جب مولا اس کے پاس آ گئے تو پھر پوری دنیا اس کے پاس آ گئی. اسی لیے جی اب بات میں حاشیے پر یعنی اپنے اصلی مقصد سے دور نہ ہو جاؤں، جی کیونکہ بات میں بات نکلتی ہے. بے شک. میں یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں اکثر زائرین سے جی کہ ہمارے استاد نے بیان کیا ہے اور عرفا نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب ہم مولا کی بارگاہ میں آئیں تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتیں بیان کرتے ہیں. مولا ہم کو یہ دے دیجئے، مولا ہماری یہ دے دیجئے، خدا سے آپ چاہیے کہ ہم کو گھر مل جائے، ہم کو گاڑی مل جائے، ہم کو اتنے پیسے مل جائیں، بیٹا کامیاب ہو جائے، بیٹا کامیاب ہو جائے ہمارا. مثلا بھئی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں چھوڑ کر کے تم بڑی چیز کی یہ کیوں نہیں مانگتے؟ مولا مجھے آپ چاہیے. بالکل مجھے مولا آپ چاہیے، کیونکہ جب آپ مل گئے تو پھر سب کچھ مل گیا نا. تو یہ ہے. تو اصحاب حسین نے دنیا اور عقبہ نہیں، خود حسین کو چاہا تھا. اللہ اکبر. بے شک. ہماری جو انجمن کے جو نوجوان ہیں جو خدمت اگر کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ان کو جنت ملے گی، بے شک وہ صاحب درجات ہیں اور ثواب کے حقدار ہیں، مگر وہ دیکھیں کہ ہم وہ کیا خدمت کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کو بیان کرنا ہے. میں نے مثال دیا تھا کہ کسی بستی میں جا کے دیکھیں، تلاش کریں کہ یہاں بیمار کون ہے، مریض کون ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اور اس کے بعد کون پریشان حال ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، اس کی سماجی مشکل کیا ہے. اگر یہ اس اعتبار سے ردیابی کرنا شروع کر دیں، جستجو کرنا شروع کر دیں، تو واقعی یہ انجمنیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، شاید 1 سال کا بھی وقت نہ لگے کہ پورے معاشرے کی تقدیر پلٹ جائے پورے گی. معاشرے کی تقدیر. پھر اسی کو دیکھتے ہوئے بہترین انداز سے فنڈنگ ہو سکتی ہے. بے شک. ایک فنڈ تیار کیا جا یہ سکتا ہے. فنڈنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں جب آپ نے یہ بات کہی کہ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس مقام پر نہ ہو، ان کے اندر اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ مادی حوالے سے اس کی مدد کر سکیں. جی لیکن وہ فنڈنگ ضروری نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم صرف مادی ہی چیز کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں. ہم پہلے ان عناصر کو، ان چیزوں کو تلاش کر کے لے آئیں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. بالکل. جب یہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے گی تو ہمارے جیسے آپ نے مثال دیا تھا کہ بھئی سیلاب آ گیا، اب لوگ پریشان حال ہیں. بھئی ہمارے پاس اگر وقت ہے، خدا نے ہمارے بازوؤں میں طاقت دی ہے تو ہم جا سکتے ہیں، جا کے کم سے کم کسی ڈوبتے ہوئے کو نجات دے سکتے ہیں، کسی کا سامان بچا سکتے ہیں، کسی بھی بیمار کے سرانے پہنچ کے تیمارداری کر سکتے ہیں. ابھی آج کے دور میں میں بہت زبردست یہ مثال ہے اور بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے کرونا کا پیریڈ ہے جو دور چل رہا ہے. آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، میڈیسن کی کمی ہو رہی ہے. ایک انسان ہے دور دراز علاقے میں ہے، غریب ہے، ہاسپٹل تک اس کی رسائی نہیں ہے. آج اگر ہمارے یہی انجمن کے نوجوان اگر کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ایک دم سے بیٹھ کے سب کو کر دیں. اگر ہمارے ایک انجمن میں جو 20-22 لوگ موجود ہیں، اگر اس انجمن نے مل کے کسی ایک مریض کو بھی بچا دیا نا، تو وہ شاید ہے کہ ان کے 10 سال کی عزاداری سے زیادہ بڑھ کے ہو. یہ من احیاہا کانما احیا الناس جمیعا. کسی ایک کو اگر بچا دیا بے شک. تو گویا کہ پوری دنیا کو بچا دیا. بالکل. کم سے کم یہ اچھا ہے، ہمیں یہ نہیں کر رہا ہوں. ابھی میں انڈیا میں تھا تو 2-4 ایسے گروپس مجھے ملے نوجوان کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مولانا آپ بتائیے کہ اگر کوئی اس طریقے کا ہو سکتا ہے، کوئی خیر افراد ہیں کہ جو نیکوکار افراد ہیں، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بنگلور میں دیکھا، میں نے دلی میں دیکھا، میں نے بمبئی میں دیکھا اس چیز کو، یا اور بھی دیگر علاقوں میں ہیں. میرے جاننے والے جوان ہیں جو واقعاً مومن ہیں، مہدوی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے حسینی ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے بہت چھوٹی سی چیز کام شروع کیا ہے، مگر وہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز بن گئی. مثلاً انجمن کے پیچھے وہ ایک خاص یونیفارم کے ساتھ چل رہے ہیں. کسی سے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے. 2 گروپ ہیں، ایک گروپ وہ ہے جو پانی پلا رہا ہے ہر راستہ چلنے والے کو بغیر تفریق قوم و ملت. کوئی پیاسا جا رہا ہے اس کو پانی دے دیا، آپ پانی پی لیجئے حسین کے نام پر. ہمیں اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم پانی دے رہے ہیں تم یہ کرو، کچھ نہیں، صرف تمہاری پیاس بجھ جائے بس. پیچھے جو دستہ ہے اس کا کام کیا ہے کہ جو ڈسپوزل روڈ کے اوپر لوگ پھینک دے رہے ہیں اس کو صفائی کریں. اللہ اکبر. صرف چن کے کہ ہمارا شہر ان آلودگیوں سے پاک رہے، صاف ستھرا رہے. یہ کم
چھوٹی خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت، یہ ایک بہت بڑا درس ہے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی آپ۔ خدمت کر رہے ہیں ہم، بے شک، کہ انسان عار اور ذلت محسوس کرتا ہے کچڑا اٹھاتے ہوئے، کوڑا اٹھاتے ہوئے، لیکن آج ہم یہ کام کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہم حسینی ہیں، ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے نوجوان تعلیم میں اگر کوئی پیچھے ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اقتصاد میں اگر کوئی پیچھے ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی میدان میں ہماری یہی انجمنیں آگے بڑھ سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہیں اور واقعاً حسینی اور مہدوی بن سکتی ہیں۔ بے شک، اور ان کے لیے جو بہترین نمونہ اس وقت ہو سکتا ہے، چونکہ کبھی کبھی جوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثلا ابھی ہمارے ٹی وی چینلز ہے، اس سے مثلا کوئی جوان سن رہا ہو، کوئی اگر انجمن کا وہ کہے کہ کہاں ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کی بہترین مثال جو ہے وہ جو اربعین، یہ جو مشی ہوتی ہے نجف سے لے کے کربلا جی، تک، اس میں کس طرح سے لوگ خدمت کرتے ہیں۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک وہ پڑھ رہا تھا، بلکہ ٹی وی پہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک جوان بیان کرتا ہے کہ میں ایک مقام پہ رکا، تھکا ہوا تھا میں، چونکہ وہ جو نجف سے کربلا لوگ جی جاتے جی ہیں جی جی اربعین حسینی میں جو ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میں ایک مقام پہ رکا، مجھے کچھ کھانے کی ضرورت تھی، تو وہاں پہ کوئی فراوان ہوتی ہے ہر چیز، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے کھانے کے لیے کچھ لیا اور میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، تو ایک جوان میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اس سے بھی کہا کہ کھانا کھائے، تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، تو میں نے کھانا کھایا، میں اٹھ کے وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا، تو وہ جوان وہاں بھی پہنچ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، تو مجھے تعجب ہوا، تو جب میں کھانا کھا چکا تو اس کے پاس پہنچا جو موکب برابر میں لگا ہوا تھا جس سے میں نے کھانا لیا تھا، کہ بھائی یہ جوان کیوں یہ اذیت کر رہا ہے ہمیں، ہم یہاں بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں، کوئی یہ دوسرا ہمارے اگر پاس آگے ہمیں کھڑا ہو دیکھ رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا نا، کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اگر اسے کوئی ضرورت ہے تو بتائیے، ہم بھی ساتھ دیں گے، آپ پوری سب کو کھلا رہے ہیں تو آپ اس کو دیجئے، کھانے کا کوئی مسئلہ ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ کھانا نہیں کھائے گا، اسے کھانے کی ضرورت نہیں، اسے پیسے کی ضرورت نہیں۔ کہا پھر یہ کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، واقعاً انسان اگر غور کرے، اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے پاس اس کا کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے جو مدد کر سکے۔ اس نے یہ نظر کی ہے، مولا سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی زائر، اگر یہ پیدل چلنے والا کوئی یہاں آنے کے بعد بیٹھے گا تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح میں کم سے کم اس کے لیے سایہ بن کے کھڑا ہو جاؤں اللہ گا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ سورج جو آ رہا ہے، جو دھوپ آ رہی ہے، میں اس کو اپنے اوپر روکوں گا تاکہ مولا آپ کا زائر جو ہے وہ تھوڑی دیر میرے سائے میں بیٹھ سکے۔ دیکھیے، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی خدمت کر سکتا ہے۔ جی، یعنی ہزار طریقے ہیں، انسان یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم کسی لائق نہیں ہیں۔ قبلہ، یہ جو کربلا کا وہ ہے نا ہمارا سفر اربعین حسینی، چونکہ ایام بھی اسی کے چل رہے ہیں، یہ ہماری انجمنوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ بہترین وہ آئیڈیل۔ کس طرح خدمت کرتے ہیں، جس کے پاس ہے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنے قوت بازو سے کر رہا ہے، کچھ نہیں تو وہ سایہ بن رہا ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، اربعین تاریخ بشریت میں جی، اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمیں اس سے پہلے اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ نہیں ملتی، بے شک۔ یہ ایک عجیب ایک عقیدت ہے، ایک ارتباط ہے عزاداروں کے بیچ میں اور آقا و مولا کے درمیان میں، کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اربعین میں چلا جائے، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم افراد بھی آتے ہیں، نان مسلم بھی آتے ہیں وہاں پر اور ارادت رکھتے ہیں خاص امام سے، کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ بہرحال ان سے انسانیت کا درس سیکھا ہے۔ تو یہ اربعین سے ہم کس طریقے سے خدمت کا جو جذبہ ہے اس سے ہم درس لے سکتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جی، اور میری تو یہ دعا ہے ہمیشہ کہ پروردگار ہر ایک کو نصیب فرمائے اللہ آمین۔ کہ اربعین میں نجف سے کربلا یا کوفے سے کربلا پیدل جائیں اور عرض ادب کریں نزدیک سے مولا کی بارگاہ میں، اور اس راستے کو دیکھیں اور خدمت کریں زائرین کی۔ انسان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ اللہ، وہ جگہ ایک ایسی ہے کہ جہاں پر مصائب پڑھنے کی ضرورت وہ نہیں، معرفت، وہ معرفت، معنویت، وہ معنویت، رابطہ، وہ رابطہ، بے شک۔ کہ جہاں پر انسان واقعاً خلوص پایا جاتا ہے، خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک بڑا انسان، ایک امیر انسان کہ جو اپنی امیری کو اپنے گھر میں چھوڑ کر کے صرف اپنی انسانیت لے کر کے آتا ہے، رئیس قبیلہ، رئیس قبیلہ پوری ہے، قوم جس کی خدمت کرتی ہے، جی، وہ یہاں حسین کے وہ ساتھ یہاں، خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور کون سی خدمت بیان نہیں کرتے بنتا، سارے زائرین نے دیکھا ہے کہ زائرین کے جوتوں پہ پالش کر رہا ہے، بالکل، بے شک، بے
زائرین کا پیر دبا رہے ہیں، مساج کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کے پیر کی تھکن کم ہو جائے۔ اللہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں ٹیشو پیپر لیے کھڑے ہیں کہ آپ اپنے پسینے کو پوچھ لیں، آپ اپنے چہرے کو پوچھ لیں، آپ اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیں۔ اللہ اکبر۔ بچے کوزے میں پانی لیے کھڑے ہیں۔ یہ خدمت، معاف کیجیے گا، مجھے ایک منظر، ایک کلپ ہمارے ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی، وہ نشر ہوئی، اس نے اتنا اثر کیا خود میرے دل پہ، اور واقعی جو معرفت سے اس کو دیکھے، کچھ جوان ہیں جو فوجی ہیں، وہاں کی اپنے اس لباس میں، فوجی لباس میں کھڑے ہوئے ہیں، زائرین کا ادھر سے گزر ہوتا ہے تو وہ لباس جو ہے نا وہ ان کو شاید مانے ہوتا ہے، چونکہ اس کا اپنا ایک وہ ہے کہ وہ اس طرح سے مثلا وہاں پہ سب کے سامنے وہ کریں۔ ان جوانوں کو خیمے میں لے کے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ جو ان کا کمانڈر ہے وہ ان جوانوں کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، جو فوجی جوان ہے، وہاں کی فوج کا جو جوان ہے، کہ یہ حسین کا ظاہر ہے۔ اس کی مثال جو ہے پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے، واقعا نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ خدمت ہے جو میں نے بھی نزدیک سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، خدا سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ آمین۔ ہماری انجمن کے جو نوجوان ہیں، جوان ہیں، جی، وہ اس چیز سے درس لیں، سیکھیں، اور یہی انجمن کے جوان کہ میرا خیال ہے، اور آپ بھی، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، شاید ہی کوئی جوان ایسا ہو جو کسی انجمن کا رکن نہ ہو، کیونکہ تقریباً سبھی کسی نہ کسی انجمن سے وابستہ ہیں، لوگ کسی نہ کسی کمیٹی سے، انجمن سے وابستہ ہیں۔ لہذا ہر انسان اگر اپنے موقع پر، اپنی جگہ پر یہ چیز سوچ لے تو یہ مہدوی اور حسینی معاشرہ بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ پروردگار وہ دن جلدی لائے کہ ہم اس چیز کے شاہد ہوں، بالکل، اور ہم تیار ہوں نصرت امام کے لیے۔ اللہ آمین۔ قبلہ، ایک چیز میں اور آپ سے، چونکہ گفتگو جو ہے ہماری اب وہ 40 تک پہنچ گئی ہے، اور واقعاً یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے اور اس طرح بالکل زندہ موضوع ہے جو سب دیکھ رہے ہیں، اور دنیا پریشان ہے، عقل انسانی حیران ہے کہ اس کے اندر وہ کون سی روح پائی جاتی ہے۔ اور کرونا میں تو بلکہ میں یہ کہوں کہ ویسے تو بظاہر ہم کربلا نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن کرونا سے پہلے جو مشی ہوتی تھی وہ نجف سے کربلا ہوتی تھی، لیکن اس کرونا میں ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں مشی ہو رہی ہے۔ جی جی 40 کے ایام میں پورا، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ روضہ حسین کی طرف رواں دواں ہے۔ جی بالکل۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہے اس 40 کے موقع سے کس طرح سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، کیا کسب فیض کر سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیے، ہمارے پاس مکتب عاشورہ کی تقویت کے لیے ابتدا میں نے پہلے جلسے میں جب آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، بے شک، یہ مجلس اعزا کہ حسین کے نام پر لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، جی، مگر دنیا میں 40 جیسا مجمع کسی کے پاس تاریخ میں نہیں ہے بالکل، کہ ہر انسان بلکہ پوری دنیا کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جی، ہم اپنا پیغام اگر پہنچانا چاہیں، اپنے سے مطلب حسینی پیغام، حسینی پیغام، بالکل، ہمارا ذاتی کوئی پیغام وہی ہی نہیں، محمدی پیغام وہی ہے، محمدی پیغام، وہی علوی پیغام، بے شک، بالکل، بلکہ یوں کہا جائے کہ اسلام ناب محمدی، حقیقی اسلام کو حقیقی، اگر پہنچانا وہ چاہتے سیرت پیغمبر ہیں، بے شک، کی جو شخصیت حسین میں ڈھل گئی تھی، جی، جو پیکر حسین میں ڈھل گئی تھی، اور وہ سیرت حسین ہی تھی، سیرت محمدی ہی تھی جو حسین بن کے کربلا میں آئے تھے۔ لہذا یہ اگر ہم اس کو پہچانوانا چاہیں دنیا کے سامنے تو بہترین موقع اس کا 40 ہے کہ عزاداری بھی ایک ہی وقت میں 40 کی وہ واکنگ، وہ پیدل چلنا، وہ مشی، وہ عبادت بھی ہے، عزاداری بھی ہے، اگرچہ عزاداری عبادت ہی ہے۔ جی، اب یہاں پر ٹھہر کے میں ایک جملہ کہوں، میں نے کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ فرش عزا پر رسم سمجھ کے نہ آئیں، عبادت سمجھ کے آئیں۔ بے شک، ایک دوسری بات، چاند رات سے لے کر کے 8 ربیع الاول تک یہ 2.25 مہینے ہم عزاداری میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ پیغام دیں گے جی، کہ اس 2 مہینے 8 دن کے بعد ہر انسان اپنے نفس کا جائزہ لے کہ آیا اس کے اندر ذرا سی کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعاً اس نے عزاداری کی ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اس نے رسم ادا کیا ہے، عزاداری نہیں کی۔ 40 ایک ہی وقت میں عزاداری بھی ہے، عبادت بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، بے شک، بالکل، اور ہماری سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ایک بہت بڑی جگہ ہے۔ بے شک، سیاسی ایکٹیویٹیز کا مطلب
خدا نہ خواستہ کوئی کسی حکومت کو کی کوئی براندازی محاذ نہیں ہے، قائم کوئی کرنا نہیں محاذ ہے۔ قائم کرنا نہیں ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ یعنی سیاسی کا مطلب یہ ہے یعنی کہ وہ اسلام کا پہنچانا، اسلام کا پیغام کیونکہ ہمارا پہنچانا، اسلام عین سیاست ہے۔ یعنی حکومت مہدوی کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، اس کی راہوں کو ہموار کرنا، مہدوی پیغام کو پہنچانا، جوانوں کے اندر جذبہ خدمت دین کو جگانا، خدمت کے پیرائے میں، یعنی زبانی نہیں، زبانی، عملی ہمیں کر کے دکھانا ہے۔ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، کہ تم اپنی زبان کے علاوہ اپنے اعضاء و جوارح، اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دو حق کی۔ بے شک۔ ہم وہاں پر جا کے اس انداز سے پیش کریں اپنے آپ کو کہ لوگ خود وقت، تو 40 پوری دنیا کا ایک کریم مجمع ہوتا ہے، صاحب حیثیت لوگ آتے ہیں، پہلی بات بھئی غریب و غربا کو بھی توفیق ملتی ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ صاحب حیثیت افراد ہوتے ہیں، لہذا ہم وہاں یہ پر تو مادی طریقے سے جی، اور معنوی طور سے جن کو بلایا جن کو بلایا جاتا ہے، امام نے جن کو چنا ہے پوری دنیا سے، وہ آئے ہیں 40 میں۔ آئے ہیں، آتے ہیں لوگ، بے شک۔ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے وہ مسبب الاسباب ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ وہ 40 میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو یقین بھی نہیں آتا کہ میں کربلا میں موجود ہوں۔ بے شک۔ لہذا 40 کا جو مجمع ہے وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا منشور تیار کریں، ایسے دستور العمل، ایسے بروشور تیار کریں کہ جو وہاں پر تقسیم کیا جائے، کہ جس کے اندر کئی چیزیں ہونی چاہیے، کردار سازی اس کے ذریعے سے ہو، لوگوں کے اخلاق کو، لوگوں کی سیرت کو، پیغام حسینی کو، پیغام مہدوی کو، دین کی حقانیت کو، مراجع کے پیغام اور میسیجز کو ہم وہاں پر سب سے پہنچائیں۔ بڑی چیز اتحاد، اتحاد، بلکہ اتحاد بین المذاہب کہہ لیجیے آپ۔ اور 40 میں تو آٹومیٹکلی پہلے سے ایک اتحاد موجود ہوتا ہے، کیونکہ سب حسین کے نام پر آتے ہیں، سب کے سب حسینی ہیں، سب کے سب حسینی ہیں، بے شک۔ اور یہ کہہ کے آتے ہیں کہ ہم مولا کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، زائرین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، لہذا اس سے بہترین نمونہ ہمارے پاس تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہم اپنی انجمنوں سے یہ درخواست کریں گے، جو نوجوانوں سے، اور دعا بھی کریں گے کہ پروردگار اس بات کی توفیق دے کہ وہ 40 میں جائیں، اور اگر نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے ہی وطن میں رہ کر کے خدمت خلق کا جذبہ پہ۔ جی قبلہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے کہ مثلا نجف سے کربلا تک جو ہے وہ جو جنہیں توفیق ہوئی وہ وہاں پہ پہنچے ہیں اور وہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جو نہیں جا سکے ہیں، اگر ہماری انجمنیں اس خدمت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، ابھی آپ نے اور ہم نے دیکھا جو ہم نے مسجد جمکران تک کا راستہ حرم سے لے کے یہ ہم نے طے کیا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے قافلے، چھوٹے چھوٹے کاروان جو ہے وہ اس طرف یعنی رواں دواں ہیں، یہی سوچتے ہوئے کہ ہم جیسے نجف سے کربلا کی طرف ہم یعنی امام کی زیارت کے لیے جا وہاں رہے ہیں، نہیں پہنچ سکے ہیں، وہاں نہیں پہنچ سکے ہیں تو ہم یہاں پہ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ خدمت جو وہاں پہ کرتے ہیں، وہ اس مشی کے دوران اگر ہماری انجمنیں متوجہ ہو جاتی ہیں، یہ کتنی اہم سنت ہے۔ چونکہ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں خدا تمام مشکلات کو برطرف کرے، یہ کرونا بھی ختم ہو جائے، تمام مشکلات، لیکن پھر بھی سب تو نہیں جا سکتے، چونکہ کربلا میں بھی، عراق میں بھی وہ محدودیت ہے کہ پوری دنیا نہیں جمع ہو سکتی، پھر بھی مومنین وہاں رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری انجمنیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ جو عزاداری کے ایام ہیں یا کم سے کم جو 40 کے ایام ہیں، ان دنوں پہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو، اس خدمت کے جذبے کو آگے لے کے آئیں، اور جو عزاداران حسینی ہوتے ہیں اپنے عزا خانے سے لے کے دوسرے عزا خانے تک، اپنے عزا خانے سے لے کے کربلا تک وہ چھوٹے چھوٹے انتظامات کریں، جیسے وہاں پہ موقف لگتے ہیں اسی نیت کے ساتھ وہ انتظام کریں کہ یہ تمام عزاداران حسینی ہیں۔ یہ تصور کریں کہ جس طرح نجف سے کربلا جانے والے زائرین کی وہاں خدمت ہو رہی ہے، ہم یہاں پہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، مولا ان کو وہی اجر دیں گے۔ تو ایسا لگے گا کہ 40 صرف یہ محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں 40 جو ہے منائی جا رہی ہے۔ یہ تو اور اچھا ہے، بالکل میں یہ عرض کر رہا ہوں، یعنی ابھی تک دنیا جو عالمی میڈیا ہے وہ اس کو دبانا چاہتی ہے، بے شک، کہ اس 40 کی جو گیدرنگ ہے اس کو دبانا چاہتی ہے کہ یہ لوگوں تک نہ پہنچنے پائے کسی مطلب رسمی میڈیا کے ذریعے سے۔ البتہ سوشل میڈیا پہ تو وائرل ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کب تک روک پائیں گے؟ بھائی نجف سے کربلا تک جو مشی ہے 80-85 کلومیٹر کی، اس کو اگر کوریج نہیں کریں گے، بلکہ 100 کلومیٹر ہی ہو 100 جاتا ہے، کلومیٹر اس میں جو وہ ہم کہہ رہے ہیں اگر اس کو نہیں کوریج کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو یہی چیز جب پھیل کر کے پوری دنیا میں ہونے لگے گی، ہر شہر میں ہونے لگے گی، بالکل تو یہ تو ایک انقلاب ہے، انقلاب ہے واقعی۔ یعنی یہ اچھا لوگ سوال کریں گے ضرور کہ آپ یہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں چل رہے ہیں؟ جب کیوں چل رہے ہیں تو ہم بتائیں گے بھائی ہم اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمارے مولا اور آقا
وہاں شہید ہوئے ہیں. کیوں شہید ہوئے ہیں؟ اس لیے شہید ہوئے ہیں. تو جہاں ہم نے حسین کا ہدف اور مقصد بیان کر دیا, بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا عزاداری کا. یہی ہماری عزاداری کا مقصد ہے. جی بالکل. لہذا خلاصہ مطلب جو مجھے پیغام دینا ہے جی وہ یہ ہے ایک لفظ میں کہ ہماری انجمنیں جی خدا ان کو سلامت رکھے, ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے, مگر صرف سینہ زنی اور دستہ عزاداری اور نوحے تک محدود نہ رہیں. وہ سوشل ایکٹیویٹیز, کلچرل کام کریں, جی جی ایک ثقافتی اور فرہنگی کام کریں, بالکل. تاکہ ان کا اجر بھی دوبالا ہو, بے شک بالکل. اور بہرحال وہ ایک اور دیکھیے یہ ہوتا ہے نا, ایک جو معاشرہ ہوتا ہے, چونکہ ہمیں معاشرہ سازی کرنی ہے نا, ہمیں امام زمانہ کے لیے اپنے معاشرے کو تیار کرنا ہے, جی جی ان کے بالکل. استقبال کے لیے, ان کی خدمت کے لیے. تو معاشرے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی خالی ہیں. وہاں پہ ایک نوحہ ماتمی نہیں ہے, امام کو ہر چیز کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے وہ بھی ہم چھوٹے سے کام سے شروع کریں گے. بالکل ہم اسکول بھی بنا سکتے ہیں, کالج بھی بنا سکتے ہیں, یونیورسٹی بھی بنا سکتے ہیں, بڑے سے بڑے دانشور پیدا کر سکتے ہیں, بالکل ایجوکیٹڈ لوگ ہم سماج کے حوالے کر سکتے ہیں, بڑے سے بڑے ڈاکٹر تیار کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو ضعیف و ناتواں افراد ہیں ان کی مدد تو کر ہی سکتے ہیں ہم اپنے قوت بازو کے ذریعے سے. لہذا یہ چیز بہرحال ایک اچھی چیز ہے کہ انشاءاللہ اس کی طرف ہمارے جوان متوجہ ہوں اور کام آگے بڑھیں, اور ایک مہدوی اور حسینی معاشرہ بن کے ہمارے سامنے آئے. جی قبلہ, ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ گیا تھا. وہ یہ تھا کہ جو شہدائے کربلا ہیں, ہم اپنی معاشرہ سازی کے لیے شہدائے کربلا سے جو درس لے سکتے ہیں, ان کو جو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہیں. آپ نے ایک پروگرام میں, شاید پہلا پروگرام تھا, اس میں آپ نے معرفت کے حوالے سے تو بیان کیا تھا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے حوالے سے. اس کے علاوہ اور کس طریقے سے, یعنی ہم کربلا کے اوپر اور ان شہداء کے اوپر کس طرح سے نظر ڈالیں جو ہمیں ہمارے زمانے کے امام سے نزدیک تر کر سکے. جی, ایک بات تو میں نے عرض کی تھی کہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت محض, بے شک, کہ بغیر چون و چرا کے. جی ایک چیز جو ہے وہ کار خیر میں سبقت کرنا, آگے بڑھنا. ہم شب عاشور سے, بلکہ شب عاشور نے اور پہلے سے ہم دیکھ سکتے ہیں عصر عاشور تک, یعنی عصر عاشور کا مطلب یعنی جب چند شہداء صرف رہ گئے تھے بالکل. امام عالی مقام کے علاوہ, جی ہر شہید ایک دوسرے پر سبقت کر رہا تھا کہ پہلے ہم جائیں گے. فاستبقوا الخیرات کا وہ مصداق بنا ہوا تھا, وہاں عملی تفسیر تھی واقعی. اگر سرکار سید الشہداء کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو اصحاب دوڑ پڑتے تھے, چاہتے تھے کہ ہم یہ کام کریں. اللہ اکبر. یعنی آگے بڑھنا, کوشش کرنا کہ نہیں یہ سعادت ہم کو مل جائے, یہ سعادت ہم کو مل جائے. لہذا یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے پہ اگر پیدا ہو جائے, اب اس کے مصادیق بہت ہیں. بے شک. مثلا مسجد کا کوئی کام ہے, جی مثال کے طور پر مسجد کا کوئی کام ہے, بالکل. مسجد میں مثلا صفائی ہونا ہے, جھاڑو لگنا ہے, وہاں فرش بچھنا ہے. اللہ اکبر. اگر ہمارے انجمن کے نوجوان آگے بڑھ جائیں, ہمارے معاشرے کے بچے آگے بڑھ جائیں اور یہ سبقت لے, نہیں یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے, تو پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, انتظار کی ضرورت نہیں اس ہوگی. وقت تو برعکس ہوتا ہے, یعنی بچ کے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے. امام بارگاہ ہے, جی اس کی تزئین کرنا ہے, اس کو آمادہ کرنا ہے مجلس اعضا کے لیے. ہر انسان بغیر تفریق کے کہ فلاں انجمن کا ہے یا فلاں, دیکھیے میں ایک جملہ یہاں پر کہوں گا بڑی جسارت کے ساتھ, جہاں پر دو انجمنیں یا ایک انجمن کے افراد اگر آپس میں لڑ جائیں, جی جو ہاتھ ماتم حسین کے لیے اٹھ رہا ہے وہی ہاتھ اگر کسی دوسرے کے گریبان تک پہنچ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسینی کہلانے کے لائق نہیں ہے. جزاک اس کو اس انجمن کا رکن نہیں ہونا چاہیے. وہ کہی نہیں سکتا کہ ہم انجمن عباسیہ کے ہیں, ہم انجمن حسینیہ کے ہیں, ہم انجمن اصغریہ کے ہیں, ہم انجمن اکبریہ کے ہیں, ہم انجمن زینبیہ کے ہیں, ہم انجمن شہدائے کربلا کے ہیں, ہم انجمن حیدریہ کے ہیں, فلاں کے. نہ, بالکل. کیونکہ انجمن کے جو افراد ہیں ان کے درمیان اتحاد, بے شک. خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. جو ماتم کے لیے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں وہ ہاتھ خدمت خلق کے لیے اٹھیں, کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے. اور اس سے وسیتر وہ زبان بالکل کہ جو لبیک یا حسین کہہ رہی ہے, جو یا حسین کہہ رہی ہے, یا عباس کہہ رہی ہے, یا علی کہہ رہی ہے, اسی زبان سے ہم کسی کو تکلیف پہنچا دیں اگر, تو پھر ہم کیسے حسینی ہیں. لہذا ہمارے انجمن کے افراد کو ان سب باتوں پر دھیان دینا چاہیے. مقابلہ اگر کرنا ہے تو کمپٹیشن ماتم کی آواز بلند کرنے پر نہ کرے, بلکہ یہ کرے کہ ہم
نیک کام ہم میں کون زیادہ کر سکتا ہے، بالکل بالکل کہ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں خلق کی، سماج کی اور معاشرے کی۔ اور اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے قبلہ کہ وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ریپیٹ ہوتی ہے، ایک کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی وہی کام ہاں کر رہے یہ چیز، ہیں۔ جی، اگر ایک انسان نے، ایک انجمن نے، ایک کسی ایک ذمہ داری سنبھال لی۔ آرگنائزیشن نے ایک ذمہ داری سنبھالی اور اس کو وہ کر رہا ہے، جی تو دوسری انجمن والا اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے جی تو یہ دیکھ لے پہلے کہ کون سا کام ہو رہا ہے، کہاں تک ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، اس کے آگے کرنے کی کوشش کرے، وہی ریپیٹ نہ ہو، وہی کام دوبارہ نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ دوسرا کام جو ابھی نہیں ہوا ہے وہ ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس انجمن والے سے ملنا پڑے گا، ہاں ٹھیک ہے، اس سے اور آپس میں اتحاد مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ الگ انجمنیں نہیں رہیں بلکہ یہ حسینی مشن کی، وہی جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ حسینی لشکر کی ٹولیاں ہیں۔ یہ کام کر کے دیکھیں، خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، جی بلکہ قسم کھائی جا سکتی ہے یہاں پر کہ اگر یہ جذبہ لے کر کے کوئی آگے بڑھے گا تو خدا خود مدد کرے گا، مولا خود مدد کریں گے، اس انجمن کا نام بھی ہوگا، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ہوگا، صحیح فرمایا لیکن یہ کام کر کے دیکھیں ایک مرتبہ۔ قبلہ، بہت شکریہ، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، بہت عمدہ مطالب تھے آپ کے، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق یعنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آپ سے گزارش کریں گے، مسجد مقدس جمکران میں ہیں، ہمارے تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں اور وہ منتظر ہیں، اور خاص طور پر اس وبا کی وجہ سے نہ جانے کتنے متاثر بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے مریض ہیں، بہت سے SMS کرتے ہیں، بہت سے فون کر کے کہتے ہیں، تو آپ سے گزارش کریں گے ہمارے لیے، ناظرین کے لیے، اور انشاءاللہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کے لیے آپ مختصر طور پر دعا فرمائیں۔ میں تمام ناظرین کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں مسجد مقدس جمکران میں، اور اگر توفیق ملی 40 میں بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب سے پہلی دعا میری یہ ہے اس ایام 40 کے موقع پر کہ پروردگار عالم سارے ہمارے ناظرین کو اس سال نہ ہو سکا اس وبا کی وجہ سے، بہرحال ایک گرہ بن گئی دل میں، ایک دکھ تو ہے، غم ہے، لیکن سال ہائے آئندہ انشاءاللہ 40 میں زیارت کربلا مولا نصیب فرمائے، اللہ آمین۔ اور زیارت اتباط عالیات بالخصوص مسجد مقدس جمکران نصیب فرمائے۔ اللہ آمین۔ پروردگار عالم کو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے پالنے والے، ہمارے جو ناظرین بیمار ہیں، جنہوں نے التماس دعا کہی ہے، ان سب کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرمائے، اللہ آمین۔ اس وبا کا خاتمہ فرما، پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شہدائے کربلا کا، اسرائے کربلا کا، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما، ہمارے سارے ناظرین جو بھی اس وقت ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، خدا شکریہ، حافظ، خدا حافظ۔ فی امان اللہ۔ ناظرین، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت ہی عمدہ گفتگو تھی ہمارے مہمان کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ ناظرین، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، اگر ہم ایک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک دینی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، مہدوی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، حسینی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے آغاز سخن میں اور پروگرام کے آغاز میں بھی بیان کیا تھا، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سب کو اپنا سمجھ کے چلنا ہے، سب کو حسینی سمجھ کے چلنا ہے۔ دیکھیے، ایک معاشرے کی مثال ایک پیکر کی ہوتی ہے، انسان کا جو پیکر ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو یہ نہ سمجھیں یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ مثلا اس کا جو ہے مقام یہ ہے، اس کا مقام وہ ہے۔ ایک پیکر میں جس طرح ایک سر بھی ہوتا ہے، ایک ہاتھ بھی ہوتا ہے، ایک پیر بھی ہوتا ہے، ایک سینہ بھی ہوتا ہے، جس طرح مختلف اعضاء ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسانی معاشرہ ہوتا ہے، اور ہر عضو کی ایک الگ ذمہ داری ہوتی ہے، ہر عضو کی الگ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا میں یہ کام کیوں کروں، نہیں، جس کا جو کام ہے وہ اس کو انجام دے۔ اگر حسینی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور حسینی معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، میں تو مثلا قائد بننا ہے، لیڈر بننا ہے، مجھے بڑا بننا ہے، مجھے دوسرا کام کرنا ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر ہمارے زمانے کے امام ہیں، جن کے لیے ہم مہدوی معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، ہمیں ان کی فرمائشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی اور بہترین عمل انجام دینا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ان اعمال، ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں گے، ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے۔ خدا حافظ۔